قبیس بولتے ہیں یا جبل ابو قبیس وہ بھی ٹھیک ہے تھوڑا. جبل ابی قبیس. جواب درست ہے. حضور دعا بھی فرما دے اللہ پاک انہیں زیارت بھی نصیب فرمائے. آمین. ہو سکتا ہے انہوں نے زیارت کی بھی اور پوچھ لیں گے کسی سے. اچھا بھائی یہ جبل ابی قبیس کہاں ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. مکہ شریف میں. جواب درست ہے. جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ میں ہے. مدینہ مکہ مکرمہ میں کس جگہ ہے؟ اگر آپ تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں. ہاں یہ جبل ابی قبیس جو نا یہ باب مروہ کے پاس ہے. مسجد الحرام میں جو نا باب مروہ جو نا یہ اس سے جو نا مسجد میں داخل نہیں ہوتے چونکہ یہ تو صفا مروہ تو صفا مروہ یہ خارج مسجد ہے تو باب مروہ کے پاس ہے جبل ابی قبیس. البتہ سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو دوسرا دروازہ ہے جس سے مسجد الحرام میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ تو وہ پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، پہاڑ یا کچھ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے اب جب ہم وہاں دیکھتے ہیں؟ وہاں تو کوئی عمارت نظر آتی ہے. ہاں دیواری نظر آتی ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار شریف جو ہے وہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان دونوں ہستیوں کا مزار شریف جو ہے وہ جبل ابی قبیس پہ اور حجر اسود بھی جبل ابی قبیس پہ نازل ہوا تھا. دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ جنت البقیع. جواب درست ہے. یہ کہاں ہے جنت البقیع؟ جی مکہ مکرمہ میں. یہ بچوں سے لے لیا جائے. مدینہ پاک میں. جواب درست ہے. ہو سکتا ہے وہ مدینہ منورہ بولنا چاہ رہے ہیں ان منہ سے نکلا وہ مکہ شریف کبھی مکہ مکہ ہو رہا تھا نا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ. ماشاء اللہ. جواب درست ہے. اعلان نبوت سے پہلے اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غار میں عبادت فرماتے تھے؟ غار ہرا. جواب درست ہے. تو وضو کرنے کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ چار ہیں. جی کہتے ہیں بچوں سے چہرہ لے دھونا. جی ہاں بیٹا جی. پہلا چہرہ دھونا، کونی سمیت ہاتھ دھونا، ٹخنوں مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ماشاء اللہ. جواب درست ہے. اچھا کتنا مسح کرنا فرض ہے؟ کتنے سر کا؟ انہی سے لے لیں. چوتھائی سر. ہاں چوتھائی سر. ماشاء اللہ. جواب درست ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ عثمان غنی. صحابی رسول حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا طریقے سے ادب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے.
امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ بڑی عمر والوں سے، بزرگوں سے. مکے میں. جواب درست ہے. اللہ کریم کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وصال کے بعد ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ یہ کہاں دفن ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روضہ رسول میں. جواب درست ہے. اچھا، میں ایک شعر پڑھوں گا، آپ نے اس کا جو ہے نا دوسرا مصرع بتانا ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انہوں نے جواب دوبارہ دیا. جی دوبارہ. ہاں جی. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جی نعت خواہ حضرات اگر اس کو شب زلف یا مشک ٹھیک ہے. خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی یہ نہیں. انہوں نے صحیح کر دیا تھا ماشاءاللہ. جواب درست ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. جو سوالات کیے جاتے ہیں یہ آج مدنی مذاکرہ آپ نے جو براہ راست سنا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے. اگر آپ کو ان کے درست جوابات نہیں معلوم تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پر اکاؤنٹس ہے، وہاں مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، وہاں مدنی مذاکرہ سن کر ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. آج کے سوالات نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، کس کھانے میں شیطان بھی انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 2، شیطان نے کھانے میں شریک ہو کر کھانا کھا لیا تو کیا کرنے سے شیطان سارا کھانا طے کر دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کس انسان کی یہ صفت بیان ہوئی، بھلائی سے بہت روکنے والا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اے اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا ہمیں پرہیزگار بنا اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا اے اللہ کریم ہمیں نماز کا پابند بنا اے اللہ کریم ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرما اے اللہ کریم ہمیں روزوں کی روحانیت عطا فرما اے اللہ کریم آدھا ماہ رمضان گزر چکا اے اللہ اسے ہم نے غفلت میں گزارا اے اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما اے اللہ ہمیں بے حساب بخش دے اے اللہ کریم بقیہ رمضان ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کریم بقیہ رمضان اپنی رضا کے مطابق گزارنے والا بنا دے اے اللہ کریم بقیہ رمضان میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اے اللہ کریم اس میں خوب ہم تلاوت کریں خوب نمازیں پڑھیں اے اللہ کریم خوب تیری عبادت کریں خوب ذکر و اذکار کریں خوب درود پاک پڑھیں اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ کریم جو تنگ دست ہیں اے اللہ کریم انہیں فراخ دستی عطا فرما اے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں اے اللہ کریم انہیں اچھا روزگار عطا فرما اے اللہ کریم بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما بخیر و عافیت عطا فرما بے عیب عطا فرما بغیر آپریشن کے عطا فرما اے اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ کریم اسے اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اے اللہ کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقے